نیکی کی طرف پہلا قدم اٹھانا مشکل ہے، توبہ کی طرف پہلا قدم اٹھانا مشکل ہے۔ جب بندہ قدم اٹھا لیتا ہے نیکی کی طرف جانے کے لیے یا اپنے گناہوں اور ندامت سے سچی توبہ کرنے کا پہلا قدم اٹھا لیتا ہے تو اللہ رب العزت کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے اس بندے پر۔ حدیث مبارکہ میں مشہور واقعہ ہے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ واقعہ اپنے صحابہ کرام کو بیان فرمایا کہ ایک شخص اس کی پوری زندگی گناہوں سے اٹی ہوئی تھی، گناہوں میں اپنی زندگی گزار رہا تھا، چوری ہے، ڈکیٹی ہے، قتل و قتال ہے، 99 آدمیوں کو قتل کیا ہوا تھا۔ ایک دن سوچنے لگا کہ میں 99 شخصوں کا قتل کر چکا ہوں، میری بھی بخشش ہو سکتی ہے۔ یہ اس کے دل کے اندر ایک خیال آیا۔ اب وہ پوچھنے کے لیے مختلف لوگوں کے پاس گیا کہ میری رہنمائی کون کرے گا؟ تو کسی نے کہا کہ فلاں جگہ پر ایک نیک آدمی رہتا ہے، آپ اس کے پاس جاؤ، وہ آپ کا مسئلہ حل کریں گے۔ یہ شخص ان کے پاس چلا گیا، وہ عبادت گزار تھا، زاہد آدمی تھا، متقی آدمی تھا۔ اس کو جا کر کہا کہ حضرت میں 99 قتل کر چکا ہوں، میری بخشش کا کوئی ذریعہ، کوئی طریقہ، کوئی سبیل؟ کہا نہیں، اتنی بڑا گناہ گار، 99 بے قصور آدمیوں کا قاتل، تیری بخشش نہیں ہو سکتی۔ اس نے کہا اچھا، اس کو غصہ آ گیا، بگڑا ہوا تھا، وہیں اس کو بھی قتل کر دیا، اللہ والے کو بھی قتل کر دیا۔ اب یہ 100 ہو گئے، لیکن اس کے دل میں کھٹکا رہا کہ میرے مسئلے کا حل کسی کے پاس تو ہوگا۔ پوچھا دوستوں سے، لوگوں سے، واقفین سے کہ بہت بڑا عالم مجھے بتاؤ۔ کسی نے پھر رہنمائی کی، وہاں جائیں اور وہاں ایک اللہ والے رہتے ہیں اور عالم آدمی ہیں، یہ اس کے پاس گیا۔ بنی اسرائیل کا یہ آدمی ان کے پاس گیا اور اپنی ساری کارگزاری سنائی اور کہا کہ مولانا میں 100 آدمیوں کو قتل کر چکا ہوں، 99 کا قاتل تھا اور جو 100واں تھا اس کو میں نے اس انداز سے قتل کیا۔ مولانا نے غور و فکر کیا، صاحب بصیرت آدمی تھے، فرمایا ہاں تیری بخشش کیوں نہیں ہو سکتی؟ تیرے گناہ چھوٹے، اللہ کی رحمت بڑی ہے، وہ رحیم ہے، کریم ہے، ستار ہے۔ تو اس کے دروازے پہ جب چلا جائے گا نا، سچی توبہ کی نیت کے ساتھ، سچی توبہ کر کے، اس کی رحمت تجھے لپیٹ لے گی، اس کی رحمت تیرے اوپر سائے فگن ہو جائے گی۔ آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ آپ فلاں جگہ پر ایک لوگ عبادت گزار لوگ رہتے ہیں، اللہ والے رہتے ہیں، آپ وہاں چلے جائیں اور آپ ان کے ساتھ جا کر عبادت کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ معاف کر دیں گے۔ وہ چل پڑا، اللہ کی شان، یہ چلا اور آگے اس کی موت کا وقت آ گیا، وہ مر گیا۔ اب 2 قسم کے فرشتے ہوتے ہیں، ایک نیک روح لینے کے لیے، ایک بد روح لینے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دونوں آ گئے۔ بد روح لینے والوں فرشتوں نے فرمایا نیک روح لے جانے فرشتوں سے کہ یہ ہمارا بندہ ہے، گناہ گار تھا، ایک ہی نیکی نہیں ہے، یہ ہماری روح ہے، ہم نے لے جانا ہے۔ دوسرے جو نیک لوگوں کی روح لے جانے والے ہوتے ہیں، انہوں نے فرمایا بد روح لے آنے والے فرشتوں سے کہ بھئی یہ ہمارا بندہ ہے، ہماری روح ہے، ہمارے ذمہ ہے، ہم لے جاتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام تشریف لائے۔ کتابوں میں تو یہ ہے کہ ایک انسانی روپ میں ایک فرشتہ آیا، اس نے آ کر کہا کہ میں تمہاری رہنمائی کرتا ہوں، یعنی جبریل علیہ السلام تشریف لائے۔ بھئی کیسے رہنمائی کرتے ہیں آپ؟ انہوں نے فرمایا کہ اس کی مسافت دیکھو کہ یہ گناہوں کی جو پوزیشن میں تھا اس کی مسافت زیادہ ہے یا نیکوکار لوگوں کے پاس جا رہا تھا اس کی مسافت زیادہ ہے؟ جس کی مسافت کم ہوگی انہیں میں شمار کیا جائے گا۔ پیمائش کی گئی، اللہ کی شان، اللہ کی شان، وہ زمین سکڑ گئی، فاصلہ کم ہو گیا نیک لوگوں کا کی طرف جانے کا۔ کہا یہ نیک ہے، نیکی کے فرشتے اس کو لا کر چلے گئے۔
اللہ نے اس کی بخشش کا پروانہ جاری فرما دیا۔ اب دیکھیں، ایک آدمی نے ایک نیکی بھی نہیں کی، توبہ کی نیت سے چلتا ہے، اللہ اس کے قصوروں کو معاف کر دیتے ہیں۔ میرے عزیزو، ہم نیکی کی جانب آتے نہیں ہیں، ہم پہلا قدم نہیں اٹھاتے نیکی کی طرف۔ پہلا قدم یہ گویا نیکی کا آغاز ہے۔ ہم منزل تک پہنچے نہ پہنچیں، کیا سفر یہ طے کیا تھا نیکی کا؟ نیکی کے مسافر بنے تھے؟ بس یہ ہم سے سوال ہونا ہے۔ اگر نیکی کے مسافر بنے تھے، منزل تک پہنچے یا نہیں پہنچے، اس سے کوئی سروکار نہیں، وہ جانے، اس کا کام جانے، منزل تک اس نے پہنچانا ہے۔ ہم نیکی کے مسافر تو بن جائیں، پھر دیکھیں کہ اللہ کی معاونت اور مدد شامل حال ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔